ایک صاحب کا سوال تھا کہ غسل کا طریقہ بتائیں۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس جگہ غسل کر رہے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے دھویں۔ اس کے بعد آپ 3 بار یہاں تک گٹوں تک ہاتھ دھویں۔ 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد آپ گھٹنوں سے لے کے ناف تک اتنے حصے کو جہاں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اس کو دھویں، اچھی طریقے سے صاف کریں۔ یا وہ جگہ کہ جہاں کہیں آپ کا لیٹرین پیشاب پخانہ کہیں لگا ہوا ہے اس کو آپ پہلے دھویں۔ جب آپ گھٹنوں سے ناف تک دھو لیں گے اس کے بعد آپ نماز جیسی وضو کریں جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ یہاں تک 3 بار ہاتھ دھوئیں گے۔ 3 بار ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کریں گے۔ اب بہت سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ کلی منہ میں پانی لیتے ہیں اور الٹ دیتے ہیں، منہ میں پانی لیتے ہیں الٹ دیتے ہیں، اور گلے کی جو حلق ہے حلق تک پانی نہیں پہنچ پاتا، وہاں سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا ضروری ہے، اور مسواک بھی کرے تاکہ اگر داڑھوں میں کہیں کچھ آپ کے کھانا وغیرہ لگا ہوا ہو تو وہ صاف ہو جائے، ہٹ جائے۔ کیونکہ اگر آپ کے منہ میں غذا لگی ہوئی ہوگی وہ صاف نہیں ہوگی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اچھی طریقے سے منہ کو صاف کریں، حلق تک پانی پہنچائے، غرارہ کریں۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں۔ اب 3 بار جب آپ کو ناک پانی لینا ہے، ناک میں چڑھانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی کرتے ہیں کہ پانی لیتے ہیں اور صرف اس چیز کو بھگو لیتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک نرم ہڈی تک آپ کے پانی نہ پہنچے۔ اس کے بعد جس طرح سے نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو وضو کرنا ہے۔ جب آپ کا نماز جیسا وضو ہو جائے پھر آپ کو 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، اور 3 بار سر پر پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے اپنے جسم کو ملیں گے، اور جب اچھی طریقے سے اگر آپ کو صابن وغیرہ ملنا ہو تو مل لیں۔ اس کے بعد آپ کو پھر 3 بار دائیں کندھے پر، 3 بار بائیں کندھے پر، اور 3 بار سر پر پانی بہانا ہے۔ یہ آپ کا وضو غسل ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں غسل میں کہ اگر بال کے برابر بھی جسم کے کوئی حصہ رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہ کان کی لوڑ، یہ اس طرح سے چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے اس کا، جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو کان کی لوڑ سے ایسے پانی بہہ جاتا ہے، یہ والا حصہ جو ہے آپ دیکھو یہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو پانی ہاتھ میں لے کے اچھی طریقے سے کان میں ڈالیں، انگلی گھمائیں۔ دوسرا، آدمی جب 3 بار دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر پانی بہاتا ہے تو بعض لوگوں کی بغل سوکھی رہ جاتی ہے۔ جب پانی ڈالیں اچھی طریقے سے بغل کو صاف کریں، اور جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو یہ جو ہماری ناف ہے یہاں سے پانی سیدھا نیچے بہہ جاتا ہے، اندر بہت سوڈی اندر کو ہوتی ہے نہیں پہنچ پاتا، تو وہ سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو پانی لے کے اچھی طریقے سے ناف میں ڈالیں، اس کو دھوئیں۔ اسی طرح سے دو جانگوں کی طرف بھی پانی بعض وقت سوکھا رہ جاتا ہے، آدمی پانی ڈالتا رہتا ہے تو تھوڑا چھیٹی کر کے آرام سے پانی ڈالیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا، انگلیوں کا خلال کریں، وضو کرتے وقت بھی خلال کر دیں، اس طرح سے پیر کی انگلیوں کا بھی نیچے کا بھی دھیان رکھیں۔ اگر انگوٹھی وغیرہ یا کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اتار دیں اگر وہاں کو پانی وہاں تک پہنچانے میں رکاوٹ کر رہا ہے تو اس چیز کا، کیونکہ اگر جسم کے کسی حصے پر آپ کا پانی نہیں پہنچا، سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔
غسل اسی طریقے سے ہوگا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سنت طریقہ بتایا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ 7 سمندر سے بھی نہا لو تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. آپ پاک جب ہی ہوں گے جب آپ سنت طریقے سے غسل کریں گے. جیسے کہ یہ ہماری سرما لگانے کی جگہ جہاں پر آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں جب پانی ڈالتے ہیں آنکھ میچ لیتے ہیں، وہ بھیگ نہیں پاتا. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. میں رب تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ رب تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.